وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ بالخصوص آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں پر اللہ اپنی انگنت لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے۔ اس سال میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر کافی تعداد میں دوست ملے کہ جن کے پاس لدے والے ورقہ کی شیعت کے موضوع پر کی گئی تقریریں پہنچی، اتنے خوش راضی جماعت کے لیے اللہ کی قسم لوگوں وہاں کے علماء، طلباء اور دین سے محبت رکھنے والے افراد حرم میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی میرے دل میں محبت ڈال دی، ان کے بزرگوں کا اکرام اور تکریم اس غیرت مند جماعت کا کوئی بچہ وہ بھی میرے لیے واجب الاحترام ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جو نبی کے صحابہ کے خادم ہیں، میں اللہ کی قسم ان کا خادم ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ اور فیصل افضل شیخ صاحب ہیں سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس، مجھے کہنے لگے 23 مارچ کو ہمارا یوتھ فورس کا پروگرام ہے کراچی میں، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ بھی ملے گا، جملہ حقوق بھی محفوظ ہے۔
تو میں نے ان کو کہا کہ یہ 23 مارچ کا جو لدے والا کا پروگرام ہے، آپ کراچی کے ٹکٹ کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے عمرے کے ٹکٹ کی آفر کرے تو صحابہ کی عظمت کے لیے اسے بھی قربان کر دوں گا۔ تیسری بات، اللہ کی بڑائی سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محرم سے لے کر ربیع الثانی تک کوئی دن ایسا نہیں کہ بیان پروگرام نہ ہو۔ انسان ہے، گوشت پوست کے بنے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ میرے گلے کو چلا دے۔ فواللہ العظیم آج میں آپ کے سامنے جو مضمون لے کر آیا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے۔ میرے آج کے بیان کا جو عنوان ہے، جو شیعہ کے امام 12 امام وہ ہمارے ہیں یا شیعہ کے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام ان کے بنائے انہوں نے، کتابیں بھی ان کی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ان کے امام انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ ہمارے ہیں، ان کے امام نہیں ہیں۔ 12 امام، پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، چھٹے امام جعفر، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام علی تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری اور 12ویں امام محمد بن حسن عسکری۔ لوگوں آؤ، پہلے امام ان کے اور ہمارے چوتھے امام، ان کے پہلے امام ہمارے چوتھے امام، ہمارے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے امام عمر بن خطاب ہے، تیسرے امام عثمان ابن عفان ہے، چوتھے امام علی المرتضی ہے، پانچویں امام حسن ہے، چھٹے امام بولو کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ کتابیں ان کی ہیں۔ حضرات سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلیفہ ابو بکر ہے، قاضی القضات، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز حضرت علی المرتضی ہے۔ تمہاری کتاب رجال کشی میں ہے، حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بتا دیا کہ علی سنیوں کا ہے، شیعوں کا نہیں ہے۔ حضرات حضرت علی المرتضی نے قاضی القضات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ قبول کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیری کتاب تاریخ یعقوبی میں لکھا، آئیے عمر بن خطاب کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ تیری کتاب اسرار امامت کا صفحہ نمبر 169 ہے۔ علی ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور اٹھا
ناج البلاغہ کو لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے قاتلوں سے نفرت کرتے تھے، برات کا اظہار کرتے تھے، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، ان کی بیعت کرنا، عہدوں کو قبول کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بتاتا ہے کہ علی ہمارے امام ہے، تیرے امام نہیں ہے۔ سبحان تکبیر، اللہ اکبر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار۔ حضرات بیٹی علی کی ہے، ایک تو بیٹی بکر کی ہے، بیٹی کس کی ہے؟ بکر کی، بیٹی بکر کی ہے، بیوی نبی کی ہے۔ میں سلام کہنے کے لیے رسول اللہ کی قبر پر گیا، ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ماسٹر صاحب، سلام کہنے کے لیے جب نبی کی قبر پر گیا، یہ حجرہ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ۔ اللہ تمہیں لے جائے، جب سلام کے لیے جاؤ گے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ کچھ ہی مسافت پر اللہ کے نبی اپنی قبر میں استراحت فرما رہے ہیں۔ اور لوگوں آؤ، دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی مائی کلال آ کر میری بات کا جواب دے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، حجرہ عائشہ میں نبی کا بدن ہے، رب کی رحمتیں حجرہ عائشہ میں اترتی ہے، اور جب نبی زندہ تھا حجرہ عائشہ میں تب بھی رحمتیں آتی تھی، جب نبی دنیا سے چلے گئے تو رب کی رحمتیں کہاں آتی ہے؟ حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ میں۔ اور لوگوں آؤ، یہ بیٹی علی کی ہے، نام ام کلثوم ہے۔ جاؤ، میں تمہیں پوچھتا ہوں، حیات القلوب کو اٹھاؤ، اپنی کتاب استبصار کو، تہذیب الاحکام کو، فروع کافی کو اٹھاؤ۔ یہ بیٹی علی کی ہے، بیوی عمر بن خطاب کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کا نام تو تمہیں پتا ہے، عبید اللہ ابن عمر کا نام تو تمہیں پتا ہے، پر ایک چھوٹا سا بیٹا جب دنیا سے گئے، یہ نونہال تھا، دنیا سے چلے گئے، نام زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیری کتابوں میں لکھا ہے زید کہا کرتے تھے انا ابن الخلیفہ تینے، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں، علی بھی میرا باپ ہے، عمر بھی میرا باپ ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مزار صحابہ زندہ باد، مزار صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ حضرات، علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے کر بتایا کہ عمر اہل حدیث کا، علی اہل حدیث کا، تیرا عمر کے ساتھ بھی تعلق نہیں، علی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات آگے چلیے، دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام، اللہ کے پیغمبر نے کہا ان ابنی ھذا سیصلح بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اگر تو نے علی کو مانا ہوتا، بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتا، علی کو ماننا ہوتا تو عمر بن خطاب کا ادب و احترام کرتا کہ وہ علی کا داماد ہے، اگر تو نے علی کو ماننا ہوتا عثمان ابن عفان کو خلیفہ مانتا، اور اگر تو نے حسن کو ماننا ہوتا، حسن نے اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا، اور جو حسنی و حسینی ہے ان کا سنگم ہاتھ معاویہ کے ساتھ ہے، اور جو حسن کو ماننے والے نہیں ہیں وہ معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات آگے چلیے، سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے حسین کو ہے، حسن کا کبھی نام بھی نہیں لیا، حسن کا کبھی نام نہیں لیا۔ اور سنو، حسین ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں۔ اٹھاؤ کتاب جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی، اردو کی کتاب، لکھنے والا تیرا شیعہ مجتہد ہے، اگر حوالہ غلط ہو اللہ کی قسم جلاء العیون کے ساتھ 5,000 کے نوٹ توڑ کر دوں گا۔ وہی مائی کا لالا ہے تو صحیح، کیا لکھا ہے جلاء العیون میں؟ لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹوں کے نام، اور یہ علی اصغر اور علی اکبر کا ماتم کرنے والوں، اور بتاؤ علی اصغر اور علی اکبر کا اصل نام کیا تھا؟ بتاؤ۔ اور کسی غیرت مند شیعہ میں جرت ہے؟ آؤ بتاؤ علی اکبر کا نام کیا تھا، علی اصغر کا نام کیا تھا؟ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے علی اکبر کا نام ابو بکر تھا، علی اصغر کا نام عمر تھا۔ حضرات یہ میرے ہاتھ میں کتاب بہار الانوار ہے، یہ کون لکھنے والا؟ ملا باقر مجلسی، ترجمہ کرنے والا سید حسن امداد، یہ شیعہ مترجم ہے، لکھنے والا بھی ان کا، مترجم بھی ان کا، چھاپنے والا بھی ان کا، زبان ایک اہل حدیث طالب علم کی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ شہدائے کربلا کا ذکر، شہدائے کربلا کا ذکر۔ اور لوگوں آئے کوئی پڑھنے والا پڑھے، اور آؤ دیکھو علی ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں؟ علی کو ابو بکر عمر عثمان سے کس طرح محبت ہے؟ حسن و حسین کے بعد بیٹا ہوا، علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا ہوا اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، پھر بیٹا ہوا اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آؤ سنیوں کے بچوں کا نام ملے گا، ابو بکر ملے گا، عثمان ملے گا، عمر ملے گا۔ اگر تم میں جرت ہے، تمہاری علی کے ساتھ عقیدت ہے، اس کو سچا امام جانتے اور مانتے ہو، جاؤ خوردبین لگا کر پوری دنیا میں کوئی اثنا عشری رافضی لے کر آؤ کہ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر عثمان ہو۔ حضرات حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان دیکھیے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ کتاب بہار الانوار اردو میں ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 260 پر موجود ہے۔ دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کو اولاد دی، حضرت حسن کے ہاں بیٹا ہوا، نام ابو بکر رکھا۔ 259 صفحہ بہار الانوار کا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شیعہ کی ہے، یہ بہار الانوار جلد نمبر 9 اور 10 ہے، لکھا ہے حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر۔ اور حضرات حسین آئے، نام بیٹے کا ابو بکر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ زین العابدین آئے، زین العابدین شیعہ کے چوتھے امام، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بہار الانوار کی 6 جلد صفحہ 174 پر شیعہ کے چوتھے امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، عمر تھا۔ پتہ یہ چلا
علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی تکبیر شان صحابہ۔ حضرات جاؤ کوئی دنیا میں شیعہ ایسا ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار کی 3 جلدیں ہیں، شیعہ کا 8واں امام، شیعہ کا 8واں امام امام رضا۔ میں توجہ میری طرف کریں، اسی یہ گل برداشت نہیں کرتے، کوئی غور کر آپ یا باہر جا رہے۔ شیعہ کے 8ویں امام امام رضا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، امام رضا کتاب 4 اور 5 ہے، بہار الانوار کا صفحہ 246 ہے، اردو میں چھپی ہوئی۔ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ نے 5 بیٹے دے، 1 بیٹی دی، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اور امام رضا شیعہ کے 8ویں امام ہے، 1 بیٹی ہوئی، بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ بیٹی کا کیا نام رکھا؟ پہلا حوالہ۔ آؤ شیعہ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد لکھی ہے، بیٹیوں میں اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ آؤ شیعہ کے 10ویں امام ہے، علی نقی، بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ بتاؤ ہماری بیٹیوں کے نام عائشہ ملیں گے؟ کسی شیعہ کی بیٹی کا نام عائشہ نہیں ملے گا۔ امام ہمارے ہیں۔ حضرات آگے چلیے، میں اور بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحت اور طبیعت ساتھ نہیں دیتی، موضوع طویل ہے۔ آگے چلیے، نمازوں کے اوقات ہیں، یہ ظہرین پڑھنے والے، مغربین پڑھنے والے، اٹھاؤ ناج البلاغہ جلد پہلی ہے، 95 ہے، جلد پہلی ہے، 119 ہے، 349 ہے، پھر خطبہ نمبر 42 ہے، خطبہ نمبر 691 ہے، عہد نامہ 27 ہے، اور تمہاری کتابوں میں تمہارے امام نے تسلیم کیا ہے نمازوں کے اوقات وہی ہے جو اہل سنت کے اوقات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام ہمارے ہیں، امام ہمارے۔ حضرات اٹھائیے ان کے امام زین العابدین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ آج صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، سبب کیا ہے؟ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ ہمارے نزدیک خلیفہ معصوم نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، فسق و فجور ہو سکتے ہیں، اگر عادل ہے، فسق و فجور سے مبرہ محفوظ اگر کوئی جماعت ہے تو نبی کی جماعت ہے۔ یہ روزہ کافی تمہاری کتاب ہے، صفحہ نمبر 235 ہے، 8ویں جلد ہے۔ اگر حوالہ غلط ہو، آؤ اصول کافی کے برابر 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا۔ آئے، یہ صفحہ نمبر 235 پر کیا لکھا ہوا؟ شیعہ کے 4تھے امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی۔ اگر یزید کی بیعت پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، تمہارے 4تھے امام نے بیعت کر کے صحابہ کا ساتھ دیا اور بتا دیا زین العابدین ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہے۔ حضرات آگے چلیے، کلمہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ حضرات حیات القلوب ہے، ملا باقر مجلسی کی ہے، اردو کتاب ہے، صفحہ 287 ہے۔ امام رضا ان کے 8ویں امام کہتے ہیں کلمہ جو نبی دے کر گئے وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد اور آؤ یہی پر بس نہیں، بلکہ ان کے امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہے، بہار الانوار کی
جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کاظم جب بھی وضو کرتے، اہل سنت کا وضو کرتے، پتہ یہ چلا امام کاظم ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہے۔ اور آؤ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب سٹیج پر موجود ہے، یہ کتاب، اس کا نام ملا یحضر الفقیہ۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے امام جعفر جن کے نام پر تم نے فقہ جعفریہ بنائی، اذان دینے والا اذان دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، کہتے لعن اللہ المفوضۃ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان ان علی ولی اللہ۔ اور جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے، امام جعفر کتاب تیری ہے، امام تیرا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ لعنتی ہے، نبی نے یہ اذان ہمیں سکھائی نہیں۔ کہا یہ ابو طالب کو مومن نہیں مانتے، نبی کے دادا کو جنتی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا جناب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام کے بڑے ہیں، نبی کے بڑے ہیں، امام کے ددیال بھی ننیال سب جنتی۔ میں نے کہا پکا ہو جانا، بھاگنا نہیں ہے، پجنا نہیں۔ آؤ حضرات سنیے، میں نے کہا تو نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی، ابو طالب کو جنتی کہا، نبی پاک کے دادا کو جنتی کہا، کس بنیاد پر؟ امام کے بڑے ہیں، نبی کے بڑے ہیں، نبی کے اور امام کے بڑے سب جنتی ہیں۔ میں نے کہا مذہب تیرا ہے اور میرا امام جنتی ثابت ہوا، میرا امام اس کی عظمت افضلیت عطا ہوئی۔ کہتا ہے وہ کس طرح؟ میں نے کہا مجھے امام باقر کی جو امی جان ہے، ان کی والدہ، ان کی مائی کا نام تو بتا دو۔ جب سے کہتے ہیں ام فروا۔ کیا کہتے ہیں ام فروا؟ میں نے کہا ام فروا بیٹی کس کی تھی؟ کہتے ہیں قاسم کی۔ میں نے کہا قاسم کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے محمد۔ میں نے کہا محمد کے بابا کا نام بتا۔ کہتا پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے سن، ام فروا بنت قاسم بنت محمد بنت ابی بکر، ثابت یہ ہوا تیرے امام کی ماں کا جو نانا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ رشتہ کروایا۔ ام فروا کے بطن سے امام باقر پیدا ہوئے، امام باقر کے نطفے سے جعفر پیدا ہوئے۔ بتا دیا کہ امام ہمارے ہیں، ان کے امام نہیں ہے۔ اور آؤ نماز پڑھتے تھے ہمارے والی، اذان دیتے تھے ہمارے، اوقات ہمارے، کلمہ ہمارا، عقیدہ ہمارے، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے تھے۔ جو شورائی نظام ابو بکر نے دیا، علی نے اسی تسلیم کیا ہے۔ حضرات آئیے، جو ان کے نام تھے ان محبوبوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے۔ کوئی عائشہ، اور بتا تیرے 3 اماموں نے عائشہ اپنی بیٹی کا نام کیوں رکھا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے حبیبۃ حبیب اللہ، زوجۃ رسول اللہ، مطہرہ، محدثہ، فقیہہ، عالمہ، نبیلہ، نبی کی ایسی زوجہ کہ جس کے بستر میں وحی آتی تھی، وہ کون؟ حضرات یہیں پر بس نہیں، امام بارگاہ تیری ہے، امام بارگاہ، امام بارگاہ۔ حضرات نقطے کی بات سنو، حافظ طاہر مان صاحب ہمارے مجاہد اسلام تشریف فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کانفرنس بھی رکھی ہے، وہاں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اور جانا ہے ادھر بھی۔ حضرات امام بارگاہ ان کی ہے، ایمان بگاڑا، ایمان بگاڑا، امام بارگاہ ان کی ہے۔ اس کے اندر مصحف رکھا، کہتے نہیں، میں تو کہتا ہوں قرآن اصلی ہے۔ ماسٹر صاحب باندھنے کے نہیں آندنے سی تے قرآن ماننے، ایویں مولوی جھوٹ مار دینے اسی قرآن نہیں مانتے۔ دیکھو ہماری امام بارگاہ میں یہی قرآن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول کافی میں لکھا 12واں امام آئے گا، اصلی قرآن لے کر آئے گا،
جب تک وہ نہ لے کر آئے تم یہی پڑھتے جاؤ، اور تمہارے نزدیک علی قرآن کا حافظ، حسن قرآن کا حافظ، حسین قرآن کا حافظ، زین العابدین قرآن کا حافظ، باقر و جابر قرآن کے حافظ، علی رضا موسیٰ کاظم قرآن کے حافظ، علی تقی علی نقی قرآن کے حافظ، وہ کون سا قرآن تھا جس کو عثمان نے جمع کیا، جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں؟ عثمان کی فضیلت تیرے امام بارگاہ میں ہے، تیری امام بارگاہ میں وہ قرآن ہے جس کا جامع عثمان ابن عفان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور آؤ امام تمہارے یا ہمارے، تمہاری کتاب الاستبصار، کتاب ان کی ہے الاستبصار کی 30 جلد، صفحہ نمبر 142، یہ عروج بالفروج۔ لوگ پوچھتے ہمیں مولوی جی شیعہ پھیل کنے گیا، کنے پھیل گیا، کیسے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں، نہ کبھی گالیاں دی ہیں، نہ سوکیاں، نہ جملے کہے، بات سمجھ جائیں۔ ایک جملہ ہے ادب کا، عروج بالفروج، عروج بالفروج، یہ ایسا مذہب ہے جو متے کے نام پر پھیلا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ متے کے نام پر پھیلا۔ آؤ الاستبصار میں لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے متے کو حرام قرار دیا تھا، کتاب بھی تیری ہے، امام بھی تیرا ہے، ثابت یہ ہوا کہ امام ہمارے ہیں تمہارے نہیں۔ کہتا ہے متے کا درجہ ہے، اور بار بار سن لیا تم نے متے کا درجہ، کہتا ہے کتنا لکھا ہے، اجالہ نافعہ رسالہ متا میں ایک مرتبہ متا کرے تو درجہ حسن کا ہے، 2 مرتبہ کرے درجہ حسین کا ہے، 3 مرتبہ کرے درجہ علی کا ہے، 4 مرتبہ کرے درجہ نبی کا ہے۔ میں نے کہا کہ جس کی بنیاد پہ تیرا مذہب پھیلا ہے مجھے بتاؤ، علی نے کتنے متے کیے تھے، حسن نے کتنے متے کیے تھے، حسین نے کتنے متے کیے تھے، اور زینب اس نے کتنے متے کیے تھے، ام فروا نے کتنے متے کیے تھے، اور زینب کی چادر کا ماتم کرنے والی بے حیا اپنے سروں سے پردے اتار کر پرکھنا بازاروں میں نکلنے والیوں، بتاؤ کہ جن کا تم ماتم کرتی ہو کیا انہوں نے کبھی کوئی متا کیا تھا؟ قیامت کی صبح تک کوئی رافضی، کوئی کالی زبان والا، گندی گالیاں دینے والا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیرا خاموشی، تیری زبان کا کم ہو جانا بتاتا ہے انہوں نے کبھی متا نہیں کیا، اور ان کا متا نہ کرنا یہ بتاتا ہے امام تمہارے نہیں ہمارے۔ حضرات آئیے، یہ نہج البلاغہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ہمارے نزدیک قرآن کی ماں سورت فاتحہ، قرآن کی ماں کون سی ہے؟ ان کے نزدیک یہ کتاب قرآن کی ماں ہے۔ اب اس کتاب کو کھول لو، کیا لکھا ہے اس کتاب میں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی جماعت سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے ہدایت یافتہ، سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور بولو سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کے سب جنتی۔ اور یہی عقیدہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کے خطبہ میں ہے کہ نبی کی جماعت دنیا کی بہترین جماعت ہے، تاروں کی مانند ہے، نبی کے پیارے ہیں، رب کے پیارے ہیں، اور جنت میں جانے، اور بولو جنت میں جانے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، کیا خود ہی گرایا، خود ہی مارا، کرتے کو خون لگا کر پیٹتے دھاڑتے آئے یا نہیں آئے؟ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟
سمجھنے والے سمجھ گئے، آپ کو نہیں دیے. بھابی بڑے پولے پالے ہوں نے. کھڑے والے سے مجھے فون آ گیا، حافظ تارمان صاحب سوال کرتے ہیں، حافظ صاحب ایک روایت ہے اس کی سند کا زور بتاتے. میں کیا کہڑی روایت ہے؟ کہنے لگے جی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیدا ہو تو جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے. کنے؟ 3. پہلا کتنے لایا؟ کہنے لگے پہلا لایا بیت اللہ دی چھت، دوجا مسجد اقصی تے. میں کہ تیجا کتنے لایا؟ کہنے لگے تیجا لایا مسجد نبوی تے. تھانوں کو نہیں سمجھ لگی؟ لگ گئی. مولوی صاحب اتنے سادے، فکر پڑی ہوئی سند دا ذوق. میں کہ متن دے ہوندے سند دسن دی لوڑ وابی صومی کا دن نویت من شہر رمضان. اس متن دے ہوندے سند دسن دی لوڑ نہیں. کیا لگے سمجھ نہیں لگی. اور میں کیا پیارے جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تے آئے ہو تو مسجد نبوی ہے نہیں، وہ تو ہے نہیں سی. پھر چنگالو آندے مسجد نبوی تے یہ تے نہیں. علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں دی زندگی انہوں دے حالات میں لکھی ہے. ایک بستی وچ پنڈ وچ یہودی رہندے سن سارے. جزیہ لین والا جزیہ لین گیا تو انہوں نے آخیا بھائی سانو تے نبی پاک نے جزیہ معاف کر چھوڑے. ٹیکس جڑا جزیہ دی صورت وچ یہودی عیسائیوں کو لیا جاتا ہے. انہوں نے آخیا کوئی دلیل بھی ہے جے. انہوں نے جھٹ پٹ اندروں خط کڈیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے تحریر بنائی، میں انہاں بستی والے نوں جزیہ معاف کرنا. تھلے محمد رسول اللہ دی مہر لگی، 2 صحابہ دی گوئیاں پائی، سر پڑ کے بہ گیا. ایک بن گیا. وہ لے کے گورنر دے کول کھاتا. گورنر نے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نو سد لیا. آ جاؤ. علامہ صاحب آ گئے. جناب دیکھو نبی پاک نے خط لکھ کے دیتا ہے، انہوں جزیہ معاف ہے. علامہ صاحب نے خط پڑھیا تو کہنے لگے انہوں کوئی نہیں معاف، انہوں دونے پاؤ. کہنے لگے جی کیوں دونے پاؤ؟ جالسا جی کی تھی کہ فتح مکہ تو بعد 10 ہجری دے وچ یہ معاہدہ لکھی تے ہے. 10 ہجری وچ یہ معاہدہ لکھیا گیا تے جنہ 2 صحابہ دی گواہیاں پائیاں نے وہ 2 ہجری وچ فوت ہو گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑیاں روایت بنانے کا چاہ ہے، شوق. روایت بنائی نور من نور اللہ. یہ ہرے کپڑے پٹکے والے اور کالے پٹکے والے دونوں ہی کہتے ہیں نور من نور اللہ. میں کہ جناب میرا آگے بھی تو پڑھو. اتنا پڑھے گا آگے نہیں پڑھے. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کا نور اپنے نور سے اور کائنات کی ہر چیز نبی کے نور سے. یہ دسو ایمان نال نبی پاک دی توہین گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات آؤ دنیا دے اندر سچا تے ستھرا، سیدھا تے سادہ ایکو ہی منہج مسلک کہہ رہے دی جڑا اسلام دا دوسرا نام. اللہ مینوں تے تانوں سارے نوں صحابہ دی عظمت دے تے زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے اور اس لیے مرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال بھی بڑے. پہلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچاواں تھا، پرچاواں سایہ. جی بالکل ہے. حدیث دے وچ آنا ہے سیدہ عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پیچھے پڑھا دو بتا، آپ ہی کھول دیے. رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ناراض ہو گئے. ناراض ہوئے. 1 مہینہ آپ اپنی بیوی تو دور رہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے دوپہر دا وقت تے زور دا ٹائم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں ویکھیا، نبی دا پرچھاواں ویکھیا۔ دوسری روایت صحیح ابن خزیمہ دوسری جلد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میں نماز دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں ویکھیا۔ اے دو صحابی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کردے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں ہے سی۔ بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بارش ہو، مجبوری ہو، شدید دھند ہے، مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، بغیر مجبوری کے مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، باہر کھلے میدان میں عید کا اجتماع اور عید کی نماز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سوالی اللہ کے علاوہ کسی اور کے صدقے مانگے کیا اس کو خیرات دینا جائز ہے؟ دو باتیں، پہلی بات کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اسے تبلیغ کریں کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ، غیر اللہ کے نام پر نہ مانگ، تبلیغ کر کے دے تو دینے کی اجازت ہے تالیف قلب کے ضمن میں۔ لیکن اگر کوئی پرید ہو، مچھندر کلندر، تو اسے فارغ کر دے، اسے نہیں دینا۔ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دینا ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں دینا۔ آپ کو کاشم صاحب کو بیٹھے ماشاء اللہ یہ تازہ ترین ہاتھ لو آ کے تھانے اشتہار چھاپیا سامنے اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ وہ بریلوی آ کے دیکھو جی ساڈے ولیاں دی توہین ہو گئی، دل سے کوئی نہیں ہوا۔ اچھا کیا قبروں پر دیا جلانا، پھول نچھاور کرنا جائز ہے؟ بریلوی تے بڑے پھول پاندے ہیں، بڑے دلیل کی ہے؟ اہل حدیث بھی کئی پاندے جے قبراں تے، ذرا تحقیق کرو۔ قرآن حدیث حجت ہے، اہل حدیث حجت نہیں۔ اگلے دن قاضی منظور صاحب 4 ڈاکو پی گئے تو 4 ہی اہل حدیث ہویا کی ایک بیٹھا جلسے وچ یہ نکل کے گیا، انہیں آخیا مولوی نکل آئے جی، مگر بالی صاحب آئے، انہیں آخیا وہ بھی آ گئے جی۔ اللہ تعالیٰ یہ اہل حدیثاں نوں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ پہلا کھاتا تے کالے کپڑے والے ویسی، پر انہوں نے بہن کھلو تھوڑا جہا انہوں بھی اثر ہو گیا۔ اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے۔ دلیل کی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں چاہتا ہے، آپ نے فرمایا نہ دو قبراں والوں کو عذاب پہ ہوتا ہے تو انہوں نے اتنے نبی پاک نے ٹہنیاں لا دیتی ہیں۔ ہوں میں کو کنے زمین گول، کسی نے بندے نے پوچھا بھائی زمین گول ہے دلیل کی ہے؟ انہوں نے کہا دلیل بڑی سادی جی۔ سادی کی ہے؟ انہوں نے کہا بندہ بی بی کو ڈرتا ہے۔ اج میں اج کل کے حالات نا بندے بیبیاں کو ڈرتے ہیں، وہ بھلے ویلے ٹر گئے نا کہ جدو بیبیاں ڈردیاں سن۔ اور بندے ہاتھ جوڑ جوڑ کے وقت پاس کرتا، بلکہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے جوانی وچ بندہ دابے مار دے تے بڑھاپے وچ بڈھی دابے مار دی، اے پکا کلیا، یہ گل یاد رکھ لے۔ جوانی وچ بندہ تے بڑھاپے وچ بڈھی۔ دلیل کی ہے بھائی زمین گولے بندہ بڈھی کو ڈرتا ہے تے بڈھی چوہے کو ڈردی، چوہا بلی کو ڈرتا ہے تے بلی بندے کو ڈرتی۔ یہی حساب ہے بھائی نبی پاک نے ٹہنیاں لائیاں نا، مرید آدھے آؤ لائیاں، انہاں ٹہنیاں تے پتے سن نا، آدھے آؤ ہے سن، یہ جو کول ہی کھلوتے سن پتے ہے، پتے سن نا، سن نبی نے پتے لائے سی پتیاں لائیا، وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مت ماری تھوڑی۔ نبی پاک نے تاں لائے بھائی انہوں نے عذاب پہ ہونا سی، تے بھی چوکھے پلو تے پاندے جنہوں چوکھا عذاب ہوتا ہے۔
اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے. رسول اللہ نے پہلے منع کیا تھا, پھر بعد میں اجازت دے دی. عورت کا کس کس سے پردہ کرنا جائز نہیں؟ جو محرمات ہیں اس کا والد ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کا دادا ہے, اس کا نانا ہے, اس کا چچا ہے, اس کا ماموں ہے. یہ جو کیا مشرک واجب القتل ہے؟ یہ کو لگتا بیچارہ ستایا مظلوم. میں جو کلمہ گو مشرک ہے نا, ان سے قتال خلیفۃ المسلمین کرے گا, ہم نہیں. وہ مانے انہیں زکات, وہ کلمہ گو کفر کرنے والے تھے, تو ان سے قتال کیا خلیفۃ المسلمین نے. انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی, ٹالی شاہ بھی جان کے جنہ جنہ بابیاں چوک تے سڑکاں ڈکیاں نے نا, ساری ساڈے کول پاویں کھلوا لو, سارے چوک ساڈے کول کھلواؤ. سارے دیکھو تم جگہ پٹیاں کر کر کے آندے لاہور وچ پارکنگ واسطے تھان کوئی نہیں, سانو دیو ہاں خدمت دا موقع. دیکھو کنی تھان بنا کے دیندے ہیں. تو اللہ دے فضل و کرم نال اللہ کعبہ دے متولیاں دے تے آل سعود تے اپنی کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. بابو سلام والو داخل ہوئیے تے ایسا لٹینا بنیاں نے. وہ لٹینا کدے گھر بنیاں نے؟ ابو جال دے گھر بنیاں. تے ایسا کہنا پیشاب ہونا نا, میں تو جب کہنا تے ابو جال دے گھر موتر آئی. تے پرلے پاسے بابے عبدل عزیز ال جڑیاں لٹینا بنیاں نے, وہ دار الندوہ سی اوتھے انہاں دا, جتھے نبی پاک دے قتل دے اتنے بیٹھ کے انہیں اتفاق کیتا. انہاں ابو جال دے گھر بھی لٹینا بنا چڑیاں نے تے دار الندوہ بھی لٹینا. تے اج جن کھوتے شاہ نے سانو موقع دیو سی انشاءاللہ ایتھے بھی لٹینا ہی بناواں گے. کھوتے شاہ گائیاں نپیاں, کھوتے نپے, گھوڑے نپے, گھوڑے شاہ تے او تے ویکھو اللہ دے فضل و کرم فلیش سسٹم بہترین تو بنا کے دیا. کوئی گل جی, میرے سے بتھیرے پرچے ہوئے نے, کوئی کم چل. بزرگوں انشاءاللہ اللہ دی توفیق رحمت نال میں کاموں کیا کہ علی اجمیری جب ماں کے پیٹ میں, بتاؤ اس کا داتا کون؟ مولوی اسپیکر کھول لیا اور اگر جوڑے نہ پائے. اللہ پاک نے میرے سے مہربانی کی تھی, لائٹ ہو گئی, ٹوپی لا کے میں بھی جیب پا. ایک بندہ مولوی نے چھڑیا ہی کچھ نہیں, میں بڑا اترا مولوی نکل آیا. 15 شعبان جلوس نکل گیا بھائی پھانسی دوئے ولیاں نہ گستاخ ہے. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, معبود بچا لو. تحفظ مزارات اولیاء فاؤنڈیشن. عجیب حالت ہے. اللہ ان لوگوں نے ہدایت نصیب فرمائے. شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے ایک دن ایک جلسے وچ میرے نال ہی پروگرام سی, بڑی ودیا گل کہی. کہنے لگے مولانا صدیق صاحب آندے نے بھائی اسی بے ادب ہاں, بھابی بے ادب نے تے اسی با ادب ہاں. بھابی نے اے عاشق نہیں اسی عاشق ہاں, بھابی ولیاں دے منکر نے تے اسی ولیاں دے منکر نہیں منن والے ہاں. آندے نے دیکھو ذرا انہاں دا ادب. آندے نے خواجہ معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی, 52 لاکھ بیڑا تک اے دے اترے نے بابیاں کول تکے لواندے. اے با ادب نے کسی با ادب اصل نے کبھی تک کھلوائے. مشرک جو ہے کلمہ گو, اس کو خلیفۃ المسلمین. اب جب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تمیمی بنو تمیم کے جنہیں متعلق حدیث پہ چاہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال دے نال ایک قبیلہ لڑے گا. اور ریاض دے کول اے بنو تمیم قبیلہ آج بھی جا کے دیکھو سارے دا سارا اہل حدیث قبیلہ ہے الحمدللہ. وہ کھڑے ہوئے, انہاں ویکھیا اے نبی دا شہر, اے رب دا شہر, قبراں دے تے دربار مجوور, بڑے بڑے وڈے گلے مال. انہوں نے جس نے بلڈنگاں سٹیاں چیکے, جڑے جڑے آڑے آئے پھر وہ بھی رگڑے گئے, وہ بھی بچے ہی رگڑے گئے. تو جڑے جڑے آڑے آؤ گے, پر ایک بدقسمتی ہے
ایم پی اے ایم ایل اے انہاں دی اکثریت ایم پی ایم ایل اے اے درباراں دی کمائیاں دے اوتے پروموٹ ہوئے نے، اوتے چڑھ کے آئے. ساڈے گجراں دا ایک ایم پی دربار دی کمائی تے ایم پی بن گیا، آ گیلانی آ درباراں دی کمائی تے، اور مختار درباراں دی کمائی تے ملک دے اوتے ایڈا سخت ٹائم اج تک نہیں آیا، اور اج تک اینے پیر کسی حکومت میں نہیں آئے جن اس حکومت میں نے. اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. میچ موج دیا گلاں تے مینوں بڑا وقت چڑھتا ہے بھائی. روز مسلمان ہزاراں دی تعداد دے وچ ناشتے وچ بھی رات نو مار کے سوندے نے، تانوں میچ تے دھیان ناچ مت ماری تہاڈی. اللہ دے بندے امت پر دھیان کرو کہ امت تے کی ظلم و ستم ہو رہا ہے. جو لوگ قرآن کی آیات کو اپنے عقیدہ کے خلاف سمجھے اس کی کیا سزا ہے؟ وہ دی سزا ہے وہ دی تہن لا دیتی جائے پر لانی خلیفہ تجھا نہیں لانی. اب مہربانی تھوڑی پھڑیا جائے تو انہوں نے کہنا مشرق مولوی عمر صدیق کا نام لکھ لو. کیا سالگرہ منانا جائز ہے؟ سالگرہ منانا بھائی جائز نہیں ہے. خوشیاں بھی آسمان سے آئی ہیں، رسول اللہ نے بتائی ہیں. یہ جڑی خوشی ہے یہ نہ آسمان تو آئی ہے نہ نبی نے دسی ہے. تو جڑا کام نبی پاک نے نہیں کیتا سی کبھی کرنا نہیں. مردے کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے. کسی نبی نے مردے کا وسیلہ نہیں ڈالا. 23 سالہ دور نبوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کا وسیلہ نہیں ڈالا. شرک کے علاوہ والدین کا ہر حکم ماننا چاہیے. خلاف شریعت جو حکم دے وہ نہ مانے، لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. مطلب بنوا کو مشرکا او بھائی مانا یہ نہیں کرنا. انہیں لامے بڑے ہوندے نے، ابے دے فتوے لاندے ہو یا ابا تھی یا ابا تھی پیارے ابا جان پہ. اللہ نے ایڈا سونا انداز لگیا، اللہ نے قرآن ہی بنا دیتے ہیں. کیا داڑھی کا خط کروانا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی نہیں کٹواتے تھے، نہیں کٹوانی چاہیے. اسلام میں حقہ پینا لگتا ہے بھائی نے نا یہ کوشش پہ کرتا بھائی لدے والے فرقہ عمر صدیق دے ہوتے پابندی لگ جائے. بابے نے حکم میں بند کیتا تے بابا میرا اتنے بڑھنا بند کر بھائی. حکا تمباکو سگریٹ یہ نہیں پینا چاہیے. یہ استعمال جائز نہیں، حرام دے زمرے دے وچ ہوندا ہے. یہ گل ذہن وچ رکھنا. جتنے بھی نشہ آور چیز نے سارے دے سارے حرام نہیں. کوئی تھوڑا نشہ کرنا نہ ہوئے، کوئی چوکھا نشہ کرنا نہ ہو. جماعت ہو رہی ہو پہلی صف میں کوئی جگہ نہ ہو تو کیا دوسری صف میں اکیلا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائی میرا تو موقف یہ ہے ان علماء کے ساتھ جو قائل ہے کہ پڑھ سکتا ہے. سبب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دور میں مسجد نبی پہلیاں صفا جڑیاں نے وہ صحابہ دی ہوندیاں سن تے پچھلیاں صفا بیبیاں دی ہوندیاں سن. اج بھی مسجد نبی جاؤ نا تے باب النساء ایک دروازہ ہے جڑا نبی پاک دے دور دے وچ عورتاں واسطے خاص ہی باب النساء. پچھلے پاسے مسجد نبی دے سجے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی قبر ہے وہ کونے جدھر سابے صفا دا چبوترا دا ادھر باب النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ دی پہلی صف بہترین تے بعد والی بدترین، بیبیاں دی پہلی بدترین تے آخر والی بہترین. بعد سمجھ آئی گئی. ہن سلام پھیری تے ایک کلا بندہ نماز پہ پڑھدا سی. ہن کلا بندہ نماز پڑھدا ہوے تے پیچھے صف بیبیاں دی ہوے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا نماز لوٹا. کلے نماز پڑھنا نماز خراب نہیں ہوتی. نسائی شریف میں حدیث آتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو گھر لے گئے کہ ساڈے گھر آؤ برکت واسطے نفل سانو پڑھا دے. جدوں مکان بنتے نا پارے نہ پڑھایا کرو. قرآن پڑھانا یاسین پڑھانا یہ نہیں ثابت. سنت طریقہ کی ہے مکان بناؤ علماء نو سدو نیک آدمی لو جی ساڈے گھر 2 رکعت نفل پڑھا دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت انس نبی پاک دے نال کھلو گئے تے آپ دی جڑی بائی سی او بغل کلے انہیں نماز پڑھی ہے. نسائی شریف دے وچ حدیث ہے. ایتھوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی کوتاہی کیتیا بغیر اگر کوئی بندہ پیچھے کلا نماز پڑھدا پے تو دی نماز ہو جائے گی، کوئی عرض نہیں ہوتے اندر.
مسجد میں کوئی قبر ہو, میلہ ہوتا ہو, اس میں مسجد نماز ہو, وہ مسجد ہی کوئی نہیں. جس قبر میں مسجد ساتھ بنا دی یا مسجد میں قبر بنا دی, اتنے پھر میلہ ہوتا ہے, وہ مسجد کے حکم وچ نہیں. کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کسی مسجد میں اس کا مستقل امام مسجد موجود ہو تو اس کی موجودگی میں کوئی اور عالم بغیر اجازت کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی ہے. ماشاءاللہ ببر شیر سڑا آ گیا, اللہ نے فضل و کرم دے رہا. حضرت علی مولود کعبہ ہے. جس معیار کی یہ روایت ہے اسی معیار کی روایت ہے کہ حکیم بن حزام بھی مولود کعبہ ہے, بلکہ بڑے بڑے پلید مشرکوں کے متعلق آتا ہے وہ بھی مولود کعبہ ہے. تو یہ کوئی حیثیت حقیقت نہیں اس مسئلہ کی. پتا چلا کہ بیمہ پالیسی جائز نہیں, غلطی سے قسط دے دی, کچھ بتائیں, قسط لے لیں اور اللہ سے پختہ توبہ کریں. اور بھائی مووی جائز ہے, اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو آپ ہدایت نصیب فرمائے. سنو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا ہے. یہ دین کے لیے ذرائع ابلاغ میں سے ایک ذریعہ ہے. دوسری بات کہ وہ آیات جو تصویر کی ممانت پر ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویر کی ممانت کی, تصویروں کی عبادت کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں ابراہیم کی تصویر بنائی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, تو عبادت کی وجہ سے منع کیا. اگر عزت نہ ہو, احترام نہ ہو, فیض کی نیت نہ ہو تو تصویر جائز ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا تو پار بھی لگے. نبی پاک نے کیا کی, یا رسول اللہ میرا گھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پار کی تو آ گئے گھوڑے نے. سیدہ بھی سیدہ تھی, سیدہ بھی سیدہ تھی. اس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ سلیمان نبی نے گھوڑے نے پر نہیں تھے. نبی پاک کو اس کو رائے حدیث میں آتا ہے. تو یہ دلیل. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ گڑیا کی صورت میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. تو یہ جو موقف اور فام ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے. شیخ عبداللہ ابن باز جو خواہش نفس سے بھی بالا کی تھے, ولی کامل, عالم با عمل اور مجدد امت, انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ یہ ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے کہ جس سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث. 48 سال تو کیوں پتہ لگنا سی دسو. ہاں آج جو سارے بابا بھی سارے 48 سال رگڑی لگی ہو گئے. جائز جماعت الدعوہ والے اب سب بناتے ہیں, ربانی صاحب بھی بناتے ہیں, سب بھی بناتے ہیں, اور ان کے جو بنانے کے طریقے بھی خفی ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹی وی اسٹیشن کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مفتی صاحب بھی قائل ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ فلاں جماعت ہے وہ بناتی ہے فلاں نہیں بناتی. جتنے بھی اہل حدیث جماعتیں ہیں پاکستان میں سب اس کے جواز کے قائل ہیں. قرآن کی ترتیب کس نے لگائی؟ رسول اللہ نے لگائی ہے. ایک ترتیب جس سے نازل ہوا اور ایک ترتیب جو ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب رسولی ہے. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کسی تک ساری ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب, بھائی یہ ایک ہی چیز ہے, واو تفسیری ہے. یہدی بہ اللہ, ہی واحد کی ضمیر بتاتی ہے, واو تفسیری ہے. یہ نور سے مراد قرآن مجید ہے. الگ الگ بھی مان لو تو نبی پاک کو ہم نور ہدایت, نور صفاتی مانتے ہیں. اصل اختلاف ہے نور من نور اللہ میں. تو نور من نور اللہ پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے, یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. نبی پاک کا جنازہ ہوا, انفرادی طور پر پڑھا. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف موطا مالک میں لکھا ہوا ہے. روح اور نور کی وضاحت کریں. ایک نور مخلوق ہے جیسے ملائکہ, لیکن بشر نور مخلوق سے افضل ہے. فرشتوں ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بشر ہیں وہ ان سے افضل ہیں. کیا سنتیں ادا کرنا بھی فرض ہے؟ اکثریت تمہاری سنتیں چور ہے. سنت یہ نا خیر سب ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت 100 سال 300 سال پڑھ لیں آپ سارا اسلامی لٹریچر تاریخ بھی، کسی ایک صحابی سے، ایک تابعی سے، ایک تبع تابعی سے، ایک امام محدث سے ایک بھی واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ اس نے کبھی سنتیں چھوڑی ہوں۔ اللہ ہمیں سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی 4 بیٹیوں کا حوالہ قرآن میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور حیات القلوب اللہ باقر مجلسی اس میں بھی لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں، شیعہ کی کتاب میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں تینوں کو 3 نافذ کیوں کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا ہے ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی انات کی سہولت ہے، روکنے سے، بدعت سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اجتہاد سب جانتے ہیں کہ خلیفہ وقت اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ خلیفہ وقت اگر کوئی پابندی لگائے کسی سنت کے یا کے لیے یا بدعت سے روکنے کے لیے تو وہ وقتی ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہے، شرعی حکم کی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے خالو پھپھو کے شور، بہن کے شور سے پردہ، جی بالکل پردہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کر دعا کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ کیا جماعت ہو رہی ہو تو 5 نفلی نماز ہو جاتی ہے؟ حدیث میں ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، کیا عورت جماعت کروا رہی تو اس کے پاس عورت علیحدہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جماعت سے کسی بھی صورت میں علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک واقعہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ کسی نے بتایا حضرت موسیٰ کے دور میں 2 آدمی تھے، ان کا آپس میں قرضہ کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا حضرت موسیٰ کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا، کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان سے ایک لج چاندی کی اتری۔ بابا جی لج کی نو دینا رسے نو، پنجابی ٹھیٹ پنجابی کا لفظ ہے نا، لج چاندی کی اتری۔ وہ لج چاندی کی اتری جن 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، جس نے قرض دینا تھا اس نے ایک لکڑی میں پیسے بند کر کے دے دیے، جس نے دینا تھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لکڑی میں روپے ہیں۔ جب لج چاندی کی اتری وہ اتنی اونچی رہتی تھی کہ جو شخص چھوٹا ہوتا اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اور جو سچا ہوتا اس کا ہاتھ پہنچ جاتا۔ چنانچہ جس آدمی نے پیسے دینے تھے اس کا ہاتھ لگ گیا۔ حضرت موسیٰ بھی بہت حیران ہوئے اور وہ آدمی جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی بہت حیران ہوا، اس نے تو مجھے روپے دیے ہی نہیں، اس کا ہاتھ کیسے لگ گیا؟ حضرت موسیٰ نے رب سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو وہی اتری کہ یہ لکڑی چورو، اس میں روپے ہیں۔ اس شخص نے لکڑی میں بند کر کے پیسے دے دیے اور اس شخص کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے میرا قرضہ دے دیا ہے، لہذا اس وقت سے لج چاندی کی اترنی بند ہو گئی ہے۔ مولا چاندی بند ہو گئی، دجیاں ہوندی ہیں نا، چاندی کی لج بند ہو گئی۔ مولانا صاحب قرآن اس کی روح سے بتائیں کہ یہ واقعہ سچا ہے؟ ان کا پلہ دین ہے، بے گپ پہ بالکل مار مت ٹول بھائی مان دین تاولیا بگاڑی لگی ہوتے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا نبی بعدی، لا الہ الا اللہ، لا صلاۃ الا سترا۔ ماشاءاللہ، یہ لا صلاۃ الا سترا کے متن کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترہ کی نماز پڑھی ہے، فضل بن عباس سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ یہ آج کل سترہ کی جو شدت کے ساتھ دے دیں آپ، شدت کے ساتھ افراط و تفریط کے ساتھ ایک رئی رسم نکل آئی، تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہو تو ضرور رکھے، اگر نہ ہو تیوار کے ستون کے قریب ہو جائے، فرض واجب نہیں ہے۔ خلاصۃ الاحکام من مہمات سنہ و قواعد الاسلام میں امام نووی نے اس مسئلہ پر وضاحت کر دی ہے۔ حضرت علی علم کا دروازہ اور میں اس کا شہر ہوں، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ مجاہدین
أشهدتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. جی جی مجاہدین کا مسئول ماں باپ کا گستاخ ہو تو اس کا کیا مقام ہے؟ سب مجاہدین کا مسئول ماں باپ کا گستاخ. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ اکثر جو جماعتی ذمہ دار اور مسئول ہیں ان کی اکثریت ماں باپ کی گستاخی ہوتی ہے. کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پر انہوں نے یہ باب باندھ کر مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو منع کر دیا تھا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں. ہم وہ کہتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد فرض ہے. یہ بھی 15ویں صدی کی بدعت ہے. آج تک یہ موقف کسی نے پیش نہیں کیا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد فرض ہے. یہ بھی 15ویں صدی کی پیداوار ہے. نماز کی فرضیت کی طرح بالکل نہیں. اس کے احکام جدا ہیں, اس کے احکام جدا ہیں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے. انا مدینۃ العلم والی بات موضوع روایت ہے. اگر یہ روایت ہوتی تو اس طرح ہوتا انا مدینۃ العلم و عمر و بابوہا. میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ کون ہے؟ عمر ہے. کیوں یہ روایت نہیں آتی؟ اگر ہوتی تو اس طرح ہوتی. یہ روایت موضوع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم دین تھے. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم دین کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا بھائی عرفان کی والدہ فوت ہو چکی ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا. بھائی اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. چاچا بٹ اس کی بیوی چلی گئی دنیا سے. یہ معاذ کی دادی, اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے. ہمارا ظہیر بھائی اس کی ٹانگ پر آزمائشی مسئلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شاید والی حدیث پر اعتراض منکر حدیث کا یہ ہے کہ ام المومنین کی شان کے وہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو. یہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اکثر خطباء اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بو آتی ہے. حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. بس وہ ہم نام نہیں لیتے, یہ ساتھی نہ سمجھے. میں تو اپنے بھی ناراض, ہم سے بیگانے بھی نہ خوش. تو یہ میرے متعلق دوست بات میں اس لیے احتیاط کرتا ہوں کسی کا نام لوں. تو یہ واقعات گستاخی ہے. حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اس میں لفظ ہے انی آجد من کا ریحا, میں بو پاتی ہوں, میں بو پاتی ہوں. یہ حدیث میں لفظ ہے. تو یہ سنگین لفظ ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. یہ جس بھائی نے توجہ دلائی ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے, یہ بہترین بات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جی اچھا بھائی بزرگوں کی بات ٹھیک ہے. نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, نماز نہ پڑھو گے تو جنت نہیں. وہ بکری جانے سارے بابا جی زبانی میں پاوے آپ نہ پڑھتے ہو. جی احمد سعید چتوڑ گڑی. جی جی بھائی یہ بات یاد رکھے, یہودیوں نے سب سے پہلے صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی گولڈ زہر نے, پھر اس کے رستے پر چلتے ہوئے لکھی رافضیوں نے, پھر لکھی ہندوؤں نے, پھر لکھی غلام محمد پرویزیوں نے, پھر ان کے نقش قدم پر کئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے چلے. جو اعتراض یہودیوں نے کیے, ہندوؤں نے کیے, شیعوں نے کیے اور غلام محمد پرویز نے کیے, وہ اعتراض یہ سعید چتروڑ گری جو ہے اس نے صحیح بخاری پر کیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری کی کوئی بھی حدیث اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہے. جاؤ کوئی ایک حدیث لے کر آؤ
کہ جو قرآن سے تم متصادم سمجھتے ہو، اللہ کی قسم ہے ایک لمحہ سے پہلے تطبیق انشاءاللہ دے کر دکھائیں گے اللہ کی توفیق سے. سبحان اللہ.